السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو میزبان حسن علی، پروگرام آواز حق کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے دور حاضر و امت مسلمہ کے بڑھتے ہوئے مسائل۔ اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے علامہ سجاد حسین نقوی صاحب کو۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، دین اسلام نے مسلمان کو بڑی فضیلت دی ہے، اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ جو اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی اور دین اسلام کی تعارف کرواتے رہے، اور مگر تمام انبیاء کرام اور مرسلین کے جو سردار بنائے وہ سید الانبیاء بنائے۔ یقیناً ہر نبی نے اپنے اپنے قبیلے میں بھی نبی بن کر آئے، بعض علاقوں میں بھی نبی بن کر آئے، مگر ہر نبی جزوی نبی تھا۔ مگر جب آخری نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الانبیاء، سید المرسلین، وجہ علت ممکنات، وجہ علت شجاعت، وجہ علت تخلیق کائنات، علم اول، قلم اول، فکر اول، ادب اول، خلق اول، خلق اول، بشیر نذیر سراج منیر، طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی گنتی کا پہلا حرف کہا، اور کبھی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہا، اور کبھی اللہ نے کہا کہ میرا نبی آپ کے لب حرکت میں آئے تو قرآن بنتا ہے، آپ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں خدا اپنی زبان آپ کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ تو سید الانبیاء یہ واحد ہے کہ جو تمام رسولوں میں سے، تمام انبیاء میں سے افضل ہے، اور یہ تمام مرسلین اور انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور اس نبی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، اس نبی کے اوپر جو جس قرآن پاک کا نزول ہوا یہ تمام کتابوں میں سے افضل ہے۔ یہ نبی تمام رسولوں میں سے افضل ہے، اور اس پیغمبر اسلام کی آل جو ہے یہ باقی نبیوں کی آل سے افضل ہے۔ اور سید الانبیاء کے دین جو ہے وہ دین کی تکمیل جو ہے وہ بھی سید الانبیاء کے دور میں ہوئی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں جو تھی ان کی تکمیل سید الانبیاء کے جو ہے وہ اپنا دور میں ہوئی، یہ بھی اعزاز ہے۔ اور آپ کے سید الانبیاء کی جو اصحاب تھے، جو آل تھے، وہ دوسرے نبیوں کی آل اور ان کے اصحاب سے بھی افضل ہے۔ اور آپ کی امت جو ہے، بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آخری نبی کے امت میں سے بعض علماء ایسے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی جو ہے وہ اپنا فضیلت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر دیکھا جائے تو اس نبی کے امت خیر البریہ اسے کہا گیا، اور یہ امت جو ہے اسے فضیلت والی امت کہا گیا، اور اس امت کو جو اللہ نے فضیلت دی وہ تمام نبیوں کی امت میں سے فضیلت، اور اسے مسلمان کے لقب سے پکارا گیا۔ تو دین اسلام کا اصلی جو محور ہے اور جو پیروکار ہے وہ مسلم ہی ہے۔ تو قرآن پاک نے اسے وحدت کی لڑی میں پرویا ہے، اور قرآن پاک نے اسے ایک جسم کی مانند لقب دیا ہے کہ تم مسلمان ایسے ہو آپس میں رحم دل ہو، اور کفار کے مقابلے میں سخت ہو، تم جس میں واحد کی مانند ہو۔ دین اسلام کہتا ہے کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ اضطرابی حالت میں جو ہے وہ اپنا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی مومن کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کرے، بلکہ عزت کو واجب قرار دیا گیا کہ دوسرے کی عزت کرنا وہ واجب ہے۔ اور
یہ بھی کہا گیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ دین اسلام جہاں پہ دوسرے دینوں کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے وہاں پہ اپنی جداگانہ حیثیت جو ہے وہ بھی منواتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام کی تبلیغ جہاں سے ہوئی، پیغمبر اسلام آخری نبی جو تھے ان کے بعد دین اسلام جو ہمارے بر صغیر تک آیا وہ اولیاء کرام جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اولیاء کرام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے انسان کو بتایا کہ تیری اہمیت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی سرکار کی نگری ہے، یہاں پہ بڑی سرکار جب آئے تو ان کی محفل میں مجلس میں ہندو بھی آیا کرتے تھے، سکھ بھی آیا کرتے تھے، اور ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بڑی سرکار نے صرف یہ انسانیت کو ان کا تعارف کرواتے تھے، ان کی اہمیت بتاتے تھے۔ اور جب فقیر کے دسترخوان سے خشک ٹکڑا کسی نان مسلم کے حلق سے نیچے اترتا تھا تو اندر سے کلمہ حق کی صدا بلند ہونے لگتی تھی۔ تو اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ہیں، اور اس دین پہ اہل بیت طہار کی قربانیاں ہیں، اور اس دین کے ہمیں بنا بنایا مل گیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دیکھیں کہ اس کے معمار کون ہیں اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا زندگی گزاریں، اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان کو جو ہے وہ اپنا اہمیت دے۔ اور یقیناً جس طریقے سے دین اسلام پیغمبر اسلام کے بعد اور آج تک جڑیں پکڑتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں اپنا غیر مسلم علاقوں میں اب ہم 150 ارب کے قریب مسلمان جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، 18 کروڑ غالباً وہ صرف اور صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا جو ہے اس وقت سب سے بڑی آبادی انڈونیشیا میں مسلمانوں کی اور جو ہے وہ اپنا وہاں پہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے زیادہ مشرق ہے یا مغرب ہے، مسلمان تیزی سے ہی یہ اللہ کا دین جو ہے یہ پھیل رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے، ہم اپنی سیرت کے ذریعے اور ہم دین اسلام کو پھیلائیں، مگر دین اسلام پہ بہترین اس کا منبع جو ہے وہ ہے قرآن پاک۔ تو ہم مسلمانوں نے جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، تو ہم میں سب سے بڑی غلطیاں یہ ہوئی کہ ہم مسلمانوں نے 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے بعض نے اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو بعض نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے ایک ایک چیز پکڑی، جس کی وجہ سے جب کہ اہل بیت طہار کا کردار قرآن کے مطابق ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے ایک اپنے اس دین اسلام کو جو ہے وہ اپنے ٹکڑوں میں شمار کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہماری مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا۔ تو یہ ہماری تعلیمات کی بھی کمی تھی، جو تبلیغ کی بھی کمی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ صحیح اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ نہیں کر سکا، تو جس کی وجہ سے کافی ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے دین اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ آنے والی دیکھیں ایک میسج ہے، کربلا ایک واقعہ ہوا، اب کربلا کا یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہوا کہ جس کی وجہ سے دین کی خاطر امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، حق اور باطل کا ایک مارکہ تھا۔ اب ہم نے اس کربلا سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ایسی اولاد پیدا کرنی ہے، ایسی اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ جب دین اسلام پکارے تو ہم اس دین اسلام کے لیے اولاد مال جو ہے وہ ہم قربان کر سکیں۔ تو اس صورت میں ہماری سب سے بڑی جو ہے ہمارے اندر رزق حلال، 2 چیزیں انسان کے اندر ہو، انسان دنیا کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، صدق مقال، رزق حلال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ پیغمبر اسلام
نے یہ دو چیزیں سب سے فرنٹ پہ رکھی ہیں. آپ صدق مقال کہ مشرکین مکہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آمنہ کا بیٹا کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی کہتے ہیں. تو آپ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا مان جائیں گے؟ تو آپ فرماتے کہ اگر تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تو کہنے لگے کہ ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تو ہمیں لشکر نظر نہیں آیا، مگر آمنہ کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ آپ کی صداقت ہے. ہمارے اندر بیسک میں ہمارے اندر حس احساس کی ختم ہو چکی ہے. ہم قرآن سے بہت دور ہیں کہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی تھی. ہمیں پتہ چلنا تھا. دیکھیں اللہ نے پوری کائنات بنانے کے لیے اسے کن استعمال کرنا پڑا تو فیکون وہ ہو گئی، مگر انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے اسے 30 پارے اتارنے پڑے، ٹھیک ہے، کہ زندگی گزارے. مگر ہم نے قرآن سے ہماری دوریاں ہو گئی تو ہم نے قرآن کا یہ مقصد سمجھا قرآن زندہ کے لیے ہے کہ زندہ انسان جب آتا ہے قرآن کے مطابق وہ زندگی گزارے، جو دین اسلام کا سب سے بڑا ماخذ ہے جہاں سے دین اسلام نکلتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے. ہر جگہ پہ قرآن جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ہم نے آج تک اس کی تفسیر میں نہیں گئے، ہم نے آج تک اس کا ترجمہ نہیں دیکھا کہ قرآن ہمیں میسج کیا دے رہا ہے. تو جس کی وجہ سے ہم نے یہی سمجھا کہ مرنے کے بعد اسے قبروں پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھنا ہے تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے. بھائی قرآن تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا زندگی گزاریں. بے شک مرنے کے بعد بھی پڑھیں، اس کا ثواب اسے ملتا ہے مرنے والے جس کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن بے شک میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں. علامہ صاحب کیا سمجھتے ہیں اگر مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں تو کیا وہ اپنا کھویا وقار بحال کر سکیں گے پھر سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان متفق ہوتے ہیں تو وہ اپنی عزت بھی واپس لوٹا سکتے ہیں، وقار بھی واپس لوٹا سکتے ہیں. جیسے سلطنت عثمانیہ تھی، بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، جو سامراج وغیرہ ان لوگوں کو پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اتحاد کا ثمر جو ہے، جب بھی مسلمان اکٹھا رہا ہے تو اتحاد کا اللہ تعالیٰ نے اسے ثمر عطا کیا. آپ دیکھ لیں کہ جب ہم ہند میں تھے، ہمارے وجود کو نہ فرنگی برداشت کرتا تھا اور نہ ہی ہندو برداشت کرتا تھا، نہ پبلک سروس کمیشن میں ہماری نشستیں تھیں، نہ قانون ساز اسمبلی میں ہمارا وجود تھا. مگر جب ہند کے مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کیا، اتفاق کیا، تو اس وقت ہم پبلک سروس کمیشن میں بھی آ گئے، ہم قانون ساز اسمبلی میں بھی آ گئے. اور اس ہمارے آباء و اجداد اور اقوام پاکستان کے، اقوام ہند کے مسلمانوں کے اتحاد کا جو ہمیں ثمر ملا، اس ثمر کا نام جو تھا وہ پاکستان تھا. اور جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا، آپ اس میں دیکھ لیں کہ بیجاپور کی حکومت تھی، حیدرآباد کی حکومت تھی، اور ان میں بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے اور ان کے وزیر سنی تھے، بعض میں اہل سنت حکمران تھے، ان کے وزیر جو تھے وہ اہل کشی تھے. وہاں پہ آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، امن تھا، بھائی چارہ تھا، دکھ اور درد میں حصے دار تھے. اور اسی وجہ سے ہمیں پاکستان جو ہے وہ اتحاد کا نتیجہ ملا. تو جس طریقے سے ہم نے مل کے پاکستان کو حاصل کیا تھا، انشاءاللہ اس طریقے سے ہم مل کے پاکستان کو جو ہے وہ بچانا بھی ہے. اور آنے والے وقتوں میں مسلمان اگر بغیر کسی خطرے کے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو بچاتا ہے، دوسرے مسلمان کے بدن پہ چھری چلتی رہے، گولی برستی رہے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بھی جو ہے وہ اپنا باری آنے والی ہے. تو مظلوم کی مدد ضروری ہے. اور یہ موجودہ حالات میں جو ایران ہے، چین ہے، رشین ہے، ترکی ہے، اور اسی طریقے سے عرب کے بعض حصے ہیں جو ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوش
خوشی کی لہر اور کرن ہے کہ انشاءاللہ مسلمان اپنا وجود اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، ایران جو ہے وہ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر کوئی امریکہ سے ڈرتا رہا، آپ ایران کو دیکھیں کہ جس نے واحد ملک ہے کہ جس نے اللہ پہ توکل رکھا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ امام رضا ان کے پاس موجود ہے، وہ دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے سامراج اور طاغوت کو وہ للکار رہے ہیں، اور جہاں بھی مسلمان پہ جو ہے اپنا ظلم ہوتا ہے وہ وہاں سے آواز بھی آتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلامی مملکت یہ ایک علیحدہ پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، ہمیں وہ اقوام متحدہ جہاں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے، او ایس آئی میں ہماری بات کوئی نہیں سنتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا وجود تسلیم کروانے کے لیے اور اپنی اہمیت بتانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اتحاد کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے گوادر پورٹ ہے اور بھی اسلامی مملکت آپس میں کافی تجارت کے لحاظ سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صدام 25 سال رہا وہاں پہ عراق کے اندر، اور 25 سالوں میں کوئی انسان کربلا میں نہیں جا سکا، نجف میں نہیں جا سکا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو لوگ تھے بے شک میں وہ کن کے ایجنٹ تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ہم تو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے گزر گئے، وہ نجف، عراق، بغداد، کاظمین کی زیارت ہی نہیں کر سکے۔ تو جب 25 سال تک وہ صدام گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کربلا سجا ہوا ہے، نجف میں لوگ ہیں، وہاں پہ آباد ہے، سبحان ہم متبرک ہستیوں کی زیارت ہو رہی ہے، وادی اسلام لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ اب آنے والا وقت جو ہے، وقت انشاءاللہ تعالی وہ مسلمان کا وقت ہے، اور ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو اوریجنل اسلام کے حقدار ہوں گے، حامی ہوں گے، ان کا وجود ہوگا، اور جو ایجنٹ ہوں گے کسی کے، چاہے وہ کسی مملکت کے سربراہ ہیں، انہیں وہ علاقہ یقیناً چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ 2023 بھی آ رہا ہے، سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی بحال ہونے کو آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا وقت ہے جو آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے ملک کا دیکھ لیں کہ ہمارے یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی اہمیت دنیا میں منوائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان نے اپنی اہمیت منوائی ہے کہ ہم یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں کہ آپ آ کر ہم سے اڈے لے لیں، آ کر آپ ہماری جگہ استعمال کریں، ہماری زمین پہ بیٹھ کر، اور آپ مسلمانوں کے گلے کاٹتے رہیں، نہیں۔ اب وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی احساس کرے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبند ہو، جس میں واحد کی طرح ہو، تمہاری بندوق سے نکلی ہوئی گولی، تمہاری کمان سے نکلا ہوا تیر جو کسی شیعہ یا سنی کے سینے میں لگتا ہے تو دراصل وہ اسلام کے بدن میں لگتا ہے۔ تو ہم 1400 سال سے ہیں، 1400 سال سے رہیں گے، مگر کیا ہمارے ہاتھوں سے گھر نہیں اجڑے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا؟ کیا بچے یتیم نہیں ہوئے؟ ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہم تمام مسلمان کو قرآن نے ہمیں جو ہے وہ ایک لڑی میں پرویا ہے، وحدت کی لڑی میں، امن کی لڑی میں، تو ہمیں اس امن کی لڑی میں رہتے ہوئے مسلمان نے زندہ رہنا ہے، اور ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور ظالم کے ایوانوں سے نفرت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام کو کامیابی ہوگی، اور مسلمان کا ہی وجود رہے گا، کیونکہ جو دین حق ہے وہ دین حق ہی ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو جہاں خود زندہ رہتا ہے دوسرے کو زندہ رہنے کا حق بھی دیتا ہے۔ علامہ صاحب، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا شکار مسلمان ہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان نے جب بھی اس معاشرے میں مسلمان رہا، مسلمان نے ترقی کی تو بہت مضبوط تھا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے بجا فرمایا کہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، اپنا لبنان ہو،
اور یمن ہو، ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ مسلمان کو ہی جواز بنا کر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات تو ویسے کافی ہیں، لیکن جو میں مین یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے دوری اور قرآن پاک کی دوری ہے، اور اولاد کی تربیت کا اور علمی فقدان ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں تو مسلمان جہاں کے بھی ہے تو وہ ٹولوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمان اپنے آپ کو کسی جگہ پہ وہ شیعہ کہلوا رہا ہے، کسی جگہ پہ وہ سنی کہلوا رہا ہے، کسی جگہ پہ دیوبندی کہلوا رہا ہے۔ تو ہمارے مسلم کنٹری جتنے ہیں یہ مختلف مسلک میں بڑھ چکے ہیں، جبکہ قرآن نے اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا تھا اور آپس میں رحم دل کہا تھا، مگر دشمن کے مقابلے میں سخت کہا تھا، مگر بد قسمتی سے ہم مسلمان افراتفری، تفرقہ بازی اور نفرت اور حسد کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے اور دشمن کے ساتھ ہم پیار کے ساتھ پیش آتے رہے، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہا۔ تو اس میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اس میں کافی حد تک ہماری نا اتفاقی کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر نا اتفاقی زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی اسلامی ملک پہ سامراج طاغوت اپنا وہ نشانہ بناتا ہے تو وہ پہلے مسلمانوں کے چند ملکوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ملتے؟ افغانستان دیکھ لیں کہ وہاں پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ اسلامی ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل گئے، کویت پہ ہوا، اسی طریقے سے عراق پہ ہوا، اسی طریقے سے دو اسلامی ملک ایران اور عراق 9 سال یا 11 سال لڑتے رہے، ٹھیک ہے، اسلامی ملک لڑتے رہے۔ تو اس میں یہود و نصارہ وہ چال چلتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو آپس میں خریدتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ مگر آپ کشمیر دیکھ لیں کہ ہمارے کشمیر پہ جو کہ ہمارا پاکستان کا حصہ تھا، ان مظلوم مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، مگر آج اس ملک کی کون ہے جو ہمارے مسلمان ملکوں میں سے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا کشمیری بھائیوں کی وہ آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہے، اس کی دکھ سن رہا ہے اور ان کے یتیم بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہے؟ ہمارے اسلامی ملک کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بکتے گئے، حالانکہ ہمارے اسلامی ملک جہاں بھی ہیں وہ معدنیات سے مالا مال ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وسائل، عراق کا دیکھ لیں کہ وہاں پہ آ کر طاغوت نے آ کر قبضہ کیا، امریکہ نے آ کر قبضہ کیا۔ ہمارے اسلامی ملک کا جو ہیڈ ہے سعودی عربیہ دیکھ لیں کہ اس کے اثاثے سارے جو ہے وہ غیر مسلم لوٹ رہے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو اس آگے کر کے اس سے مسلمانوں کے خلاف وہ اپنا حملہ کروا دیتے ہیں۔ تو ہمارے جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے، آپ دیکھ لیں فلسطین کا دیکھ لیں، آپ اسرائیل کا دیکھ لیں کہ اسرائیل کس قدر، جس کا وجود ہی نہیں تھا، مگر یہود و نصارہ نے مل کر کس قدر اسے ایک ملک بنا دیا۔ تو ہماری وجہ ہے کہ ہم اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں، ہمارے کردار اور ہیں، ہماری زبان پہ لفظ اور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو جب کسی معاشرے کے اندر جو شاعر اللہ میں شامل ہے، دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمیں تو زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ اسلامی مہینہ ہمارا رمضان آتا ہے، ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مسلمان کا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب ملاوٹ ہو، پھر ہمارے اندر معاشرے کے اندر، ہمارے جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو حقوق ہیں ہم اس سے آ رہی ہیں۔ بھائی انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو بڑے اسلامی ملک ہیں وہ ہمارے اندر جو نفرت ہے، جو سنی شیعہ
جو بند کی نفرتیں ہیں یہ نفرتیں ختم کرائیں، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کیا کشمیر میں جو بم گرتا ہے، گولیاں برستی ہیں، وہ سنی شیعہ کی تمیز دیکھتی ہے؟ نہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ فلسطین دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لبنان دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے، مسلمان ہے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ بھائی میری یہی درخواست ہوگی کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، ہمارے اندر سے تفرقہ بازی، نفرت، حسد ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ کا ڈالر راج کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا اسلحہ اس کا بک رہا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ اسلحہ بیچنے کے لیے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا لیتا ہے، اور جب کوئی مسلمان آپس میں نہیں لڑتا تو پھر وہ اور حربے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی وہ ٹیررسٹ کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جب بے لگام گھوڑے جب جس چاہتے ہیں اسلامی ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جتنے اسلامی ملک ہیں، OIC بنائی، آپ اقوام متحدہ میں گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میری زندگی میں پہلی مرتبہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سلامتی کونسل میں وہاں پہ انہوں نے تقریر کی ہے، میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایک سچا مسلمان ہونے کی ان کی آواز تھی۔ کس قدر حکومت پاکستان نے فلسطین کے بھائیوں کی سپورٹ کی، ہیلپ کی، اور دنیا کو واضح کر کے بتایا کہ یہ ٹیررسٹ ہم نہیں ہیں، ٹیررسٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، اور پوری عالم جو ہے وہ اس کا محاسبہ کرے کہ سب سے بڑی بنیادی وجہ تو وہ ہے۔ مگر ہم شور کر رہے ہیں، کتنے اسلامی ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ چند دن رک جائے، آپ دیکھنا کہ اسرائیل کو کتنے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، غیر مسلم دیکھتا ہے کہ سچا مذہب مسلمان ہے جو قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہے۔ جب ہمارا کردار دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو ہم کافر ہی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اور اسلامی سربراہان مملکت جو ہے جتنے بھی ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں مسلمانوں کا تحفظ ہو، اور دوسرا جہاد جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ آج کل ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اسلامی ملکوں میں تعلیمات چینج کی جا رہی ہے، لفظ جہاد جو ہے وہ مٹایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اس کی اسلامی مملکت حکمران ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتویٰ دیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ جہاد واجب ہے نہیں، لیکن اسلام ایک ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز مسلمان اسی طریقے سے کٹتا رہے گا جب تک آپس میں یہ اسلامی مملکت جو ہے یہ آپس میں اتحاد نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا مسلمان کا یہی حل ہوگا۔ لیکن میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، انسان نے دنیا سے جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ کشمیر کے شہید ہوں یا فلسطین کے شہید ہوں، ان کا جواب جو ہے قیامت کے دن ہر مسلمان نے دینا ہے، چاہے وہ مسلمان انڈیا میں رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی عرب کنٹری میں رہتا ہے، کیونکہ مسلمان ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری باری جو ہے وہ کب آئے گی۔ کوئی مسلمان کسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے دل میں احساس نہیں ہے، ہم بے حس چلتی پھرتی لاشیں ہیں کہ جن سے کوئی فائدہ نہ کسی کو فائدہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی پختہ بنانا ہوگا، اور نسل جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، تب اسلام آگے جا کر، ورنہ یہ جس قدر جا رہے ہیں یہ مسلمان تو سلطنت عثمانیہ والا ان کا حال ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ تھی کہ جہاں مسلمان کو ضرورت ہوتی چلے جاتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد اب کیا ہوا کہ ہر جگہ پہ ہمارا اتحاد بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔